بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ دوستو، ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ کے لیے بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے اور انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، اور کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ ویسے میرے جیسے کمزور آدمی سے اس ماحول میں گفتگو نہیں ہوتی، یہ کم از کم انتظامیہ کے ساتھی یہ بچوں کو یا ساتھی شور کر رہے ہیں، یہ تو کنٹرول میں کرے گا۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، اور زیادہ دیر ایسے ماحول میں گفتگو بھی نہیں ہو سکے گی۔ توجہ فرمائیے۔ دوستو، یہ احسان خداوندی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ آواز کم کریں۔ ایک شخص روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی بے چینیاں اضطراب کچھ یوں تھا کہ کیریاں میں کیریاں
درد و غم دی کیریاں اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں کھڑا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبا اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور طبا سے معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے پھر علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنایا، اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بنا دیا۔ دوستو، جو حضور کے نام کا گھر بنا وہ بڑے چاؤں سے بنا ہوگا، اور وہ علماء کی جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا جس کی تحریر بڑی میٹھی ہے کہ میں طبا اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز قیامت اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے یمن لے آئی۔ گزرتے اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا ہے، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائی بیٹھ گئی۔ دوستو، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ طلال بدرو علینا کی صدائیں مدینہ کی سرزمین میں گونج اٹھتی ہیں، اور وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام طبا نے لکھا تھا، وہ مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا ان کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ ان کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے جس کے دسترخوان پہ محمد عربی جلوہ فراز ہوں۔ اور رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر آئے نا تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک آیا۔ مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام خط لکھا تھا وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے رسول دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پھر حضور فرماتے 1000 سال پہلے میرے نام طبا نے خط لکھا تھا، فرمایا میرے دیوانے کا خط مجھے دے دو۔ یار طبا بھی حضور کی راہوں میں کھڑا ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ جس جوان کا تذکرہ کرنے لگا ان کا نام سلمان ہے، ان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کا سردار سلمان کا والد تھا، اس کا مذہب وہ مجوسی تھا۔ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، جی چاہا کہ ان کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے آیا، والد غصے میں تھا، کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر لے، مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی۔ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا یہ وطن اس کی بہاریں، یہ مذہب اس کے ماننے والے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، اور شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی۔
مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے موصل بھیج دیا۔ فرماتے وہاں ایک عالم تھا، میں نے اس کی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال من کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ اس نے کہا تو اموریا چلا جا۔ فرماتے میں نے وہاں جا کر بھی اس عالم کی بڑی خدمت کی۔ اچھا جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، ایسا لگا کہ اندھیرے چھانے لگے، دیوار سی محسوس ہوئی۔ جب اس عالم نے ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہا سلمان میں نے کہا باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں، اور واقعی کوئی نہیں۔ تو کہا پھر کہاں جاؤں؟ کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہے۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائے بکریاں ہیں، یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ فرماتے وہ اس بات پہ راضی تو ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے، فرماتے بڑے دھکے کھائے۔ فرماتے انہوں نے پھر مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے اس یہودی نے ایک اور یہودی کے ہاں میرا سودا کر دیا۔ فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی، اب اڈیکنے لگی کہ وہ کب ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہو کہ میں حضور کی زیارت کروں۔ فرماتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا، اس کی خدمت میں لگا تھا۔ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا، آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا۔ قریب جا کے حضور کا تذکرہ کیا تو منہ پہ اس نے مالک نے مکہ مار دیا۔ خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ فرماتے میں نے کھانا پیش کرتے ہوئے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہو، قبول فرماؤ۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے، تو میرے رسول نے وہ قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے ایک دن حضور بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت کر لوں گا۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو میرے رسول نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، حیا سی آنکھیں جھک گئی، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ میرے رسول کو پیار آ گیا، کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں اور بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آنکھوں میں اتھرو اتر آئے۔ میرے رسول فرماتے سلمان سامنے آ کے بیٹھو نا اور بتاؤ کہ ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ پھر سلمان کچھ یوں کہہ دیتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور یار حضور کی راہوں میں سلمان فارسی بھی کھڑا ہے، بحیرہ راہب بھی کھڑا ہے، طبہ اول بھی کھڑا ہے، عشاق کی بستی بھی کھڑی ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ سوال ہے آپ سے بھائی، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، ہم سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے، آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی رونق اتنی تھی، آنکھ کھلتی ہے، گھر والے مسجد سے مؤذن کو لے آتے ہیں اور وہ چپکے سے دھیرے سے کان میں کہہ جاتا ہے مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔
اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج یہاں ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس لیے جمع ہوئے کہ ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں۔ ہم اس لیے جمع ہوئے کہ یہ اعزاز ہمارا، یہ شرف ہمارا، جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے، ہمیں تو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا، تو اللہ نے وہ پیغمبر، وہ نبی ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی، کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک دن اللہ سے عرض کرتے اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہا مالک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو پہاڑ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑے کا پڑا رہ جاتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور بھائی جان، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اور بھائی جان، اگر ان کا قبول ہوتا تھا آگ لے جاتی تھی، کھا نہیں سکتے تھے۔ ادھر کہانی کیا ہے، خود دیا خود کھایا اور اجر بھی خود ہی لے گئے۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا مالک ایسی امت کو پڑا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہو وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فیع ہوتا ہے۔ اس امت کے لیے جائز۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ کہا اللہ میں نے ایسی امت کو بھی پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی۔ ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، ابھی کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں لایا، ابھی کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے، ابھی کسی کے کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا۔ نیک جذبے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند محبوب ہیں۔ کھاتے میں نیکی ڈال دی جائے گی، عرض کی مالک وہ نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ کہا مالک ایسی امت کو بھی پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں پروگرام بنا ہے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال آیا میں رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا۔ یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی سود کا دھندا نہیں کیا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، اور یہاں حکم بھی نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں، اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو۔ او نہیں بھائی، یہاں روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے،
اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور دوست اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ علامہ سعدی لکھتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ ساتھ نوجوان تھا، وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا پتر یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آئی جا بوڑھے، ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ کہا ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا۔ آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یار یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میرے رسول اس امت میں توجہ چاہوں گا 63 برس گزار کے گئے اور ساری زندگی ہمیں یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میلاد کے موسم میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے رسول پر عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانے نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے رو رہا ہے۔ واصف علی واصف کہتا ہے شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا، اس سے کہتے تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو سنے ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں اتنا جان تو وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے منت سماجی کی، فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا۔ دوستو سنو، پھر سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف آئیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کر دیا ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے، حضور بیٹی کو بھی فرما دے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ اور پھر جب سیدہ نے دیکھا کہ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تو پھر اللہ سے عرض کی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتا پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجھ در یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ محبت کہتے عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ محبت تقاضے چاہتی ہے،
اور محبت عمل مانگتی ہے جس سے ہم کوسوں دور چلے گئے. تو اسی نشے میں اللہ سے جذبے مانگیے گا عمل کے کہ یہ فخر ہمارا ہے, یہ اعزاز ہمارا ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی, اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا. ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے, یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی. یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں ایک بات کروں گا اس کے ضمن میں ایک دو چیزیں عرض کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے ایک دن فرماتے میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آنے والا پیغمبر دنیا میں آ رہا ہے اور وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا, ان کا نام احمد ہوگا. جب حضور کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے لبوں پہ آیا نا تو مجمع میں ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آنے والا نبی کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ دیکھیں شاگرد مرید, بیٹا سمجھتا ہے میرے رشتوں سے افضل کوئی نہیں, بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں, شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں, مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں, امتی بھی کہتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں. وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باس نہیں آؤندے, اصل منافق جانو انہاں نو وہ جھوٹے پیار جتاؤندے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے, آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا, اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں. خلیفہ وقت نے ایک دفعہ لیلا کو اپنے دربار میں بلایا, کوسنے دیے. اس نے کہا تیرے نام کے بڑے شعرے سنے ہیں, تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا. میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس تجھ میں کھبسا گیا. اس نے کہا تو نے مجھے متاثر نہیں کیا, دیکھ میرے دربار میں تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, میری باندیاں ہیں. شرم پانی پانی نہیں ہوئی, نظریں نہیں جھکائی, رستہ نہیں بدلا, بلکہ غصے میں آ گئی. رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں. گفت لیلا را خلیفہ کانت ہوئی کس تو مجنو شد پریشان و گوی, از دیگر خوبا تو افزو نیستی, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی, دیدہ مجنو اگر بودے ترا, ہر دو عالم بے خطر بودے ترا, با خودی تو لیک مجنو بے خودست, در طریق عشق بیداری بدست. رومی کہتے جب کھری کھری سنائی نا تو غصے میں آ گئی, کہتی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی, خلیفہ تو کو مجنو تو نہیں, دیدہ مجنو اگر بودے ترا. وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتا تو عیب نظر نہ آتا, با خودی تو لیک مجنو بے خودست. وہ کہتی جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے, ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ نہیں ملتا. اور لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو, نگاہ فاروق سے دیکھا کرو, پھر عیب نہیں پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے. کیونکہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تو یہ نلائکی ہے, نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پر میرے رسول کے ترانے آئے نا تو حواری کہتا کہ آنے والے آپ سے بھی افضل ہوں گے. جواب سنیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو, اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے نا تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فخر ہمارا, اعزاز ہمارا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری زندگی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت, جو پیغام محبت ہمارے نام لائے ہیں, ہم اس کو دل و جان سے قبول کرنے کا مزاج بنائیں. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبے عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں ان بچوں کا, بھائیوں کا, جنہوں نے اس بزم کو سجایا, اتنے لوگوں کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے.